اس حدیث میں صلاۃ والسلام کا کیا مطلب ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد و ثنا اور صلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تھے نا تو اس کے شروع میں کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ یہ عرب کا کلچر تھا کہ عرب کے جو لوگ ہیں نا ان کی تقاریر کے اندر اما بعد محاورتاً بولا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ تمہید بنانے کے بعد کہتے تھے اس کے بعد عرض کیا ہے کہ، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بنیادی بات ہے، اس کے بعد اس کو نبی علیہ السلام نے یوں کیا کہ آپ علیہ السلام پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اس کے بعد درود شریف پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جس طرح میں بھی یہاں کرتا ہوں نا، یہ مجلس شروع کی ہے تو میں نے کیا کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد میں اردو میں کہہ رہا ہوں ہاں جی جناب شروع کریں، یہ اما بعد ہی ہے، یعنی آپ ہر کام کا آغاز اللہ اس کی تعریف اور درود شریف سے کریں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں گیا اور اللہ کی حمد اور درود شریف نہیں پڑھا، اگر وہ جنت میں بھی پہنچ گیا نا اس مجلس کے اوپر حسرت کرے گا، جنت میں پہنچ کے بھی، کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی جو مجالس ہیں وہ اللہ کی حمد اور درود شریف سے بھرپور ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ہم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، لیکن خطبے کا پروٹوکول ہے۔ میں نے درود شریف پہ مسئلہ 56 ریکارڈ کرایا، اس میں میں نے درود شریف کے 8 مواقع بتائے تھے۔ نماز جنازہ میں بھی درود ہے، مسجد میں جاتے ہوئے درود ہے، نماز کے اندر درود ہے۔ اس میں نے بتایا تھا مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب بھی تقریر کیا کرتے تھے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، پھر درود شریف بیان کرتے تھے، پڑھتے تھے، اس کے بعد تقریر شروع کرتے تھے۔ تو یہ پروٹوکول ہے ایک مسلمان کی تقریر کا کہ وہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یہ کہہ لے، یہ بھی ہوئی ہے اللہ کی حمد کرتا ہوں ونصلی علی رسولہ الکریم اور صلاۃ والسلام اور رسول اللہ پہ۔ یار ایک تلخ حقیقت آپ کو بتاؤں، آپ کے مسلمانوں میں سے صرف ایک ملک ہے جس کا پریزیڈنٹ جب اقوام متحدہ میں تقریر کرتا ہے نا تو وہ حمد اور درود شریف کے ساتھ کرتا ہے۔ کون سا ملک ہے؟ ایران۔ آپ ساری تقریریں نکال کے دیکھیں، پورا درود شریف پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی آل کے اوپر، اس کے بعد تقریر شروع کرتے ہیں۔ یا ضیاء الحق کے زمانے میں تھا تھوڑا بہت ٹرینڈ، دنیا کا کوئی ملک انکلوڈنگ سعودی عرب میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوں، لیکن پریزیڈنٹ آف ایران کی اب ساری تقریریں، جتنے ان کے پریزیڈنٹ گزرے اقوام متحدہ کی تقریریں نکالیں، وہ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں اللہ کی حمد، اس کے بعد وہ درود شریف، اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں سلامتی ہو اس امام مہدی علیہ السلام پہ جن کا امت انتظار کر رہی ہے۔ کافروں میں بیٹھ کے امام مہدی کا ذکر کر کے وہ تقریر شروع کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی ساری، ٹھیک ہو گیا؟ تو جس کی اچھی بات ہے وہ تقریر کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔